اگلی ڈوز جب یہ جوابات ملتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اور جن کے نام پہ 11ویں کھاتے رہے ہو وہ رفع یدین کرتے تھے. اس کا کیا جواب دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر یہی دلیل میں ان کے مخالف ثابت کر دوں تو ہونی چاہیے. یعنی معارضہ تو ہے جو میں نے دلائل کے ذریعے پیش کیا، اور اگر اسی دلیل کو میں ان کے مخالف لے آؤں. حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ہم دیکھتے ہیں آپ کا زمانہ کون سا ہے. جی آپ 5ویں صدی کے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کو تقریباً 500 سال 450 سال گزر چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کو تقریباً 1450 سال، تقریباً اتنا عرصہ ہو چکا ہے. جی 1450 بڑا ہوتا ہے کہ 400 بڑا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ 1000 سال پہلے کی بات ہے، نمبر 1. نمبر 2، یہ اس وقت کی بات ہے جب دین پڑھنے والے افراد بھی زیادہ تھے، دین سمجھنے والے افراد بھی زیادہ تھے، مسلمانوں کا غلبہ تھا. ٹھیک ہے. عباسی دور خلافت کے اندر مسلمانوں کی علمی دھاک پوری دنیا پر بیٹھی ہوئی تھی. یہ اس زمانے کی باتیں ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس دور کے ہیں جب علم بہت زیادہ تھا، لیکن وہ اس دور میں مقلد تھے. اس دور میں وہ کسی امام کی تقلید کرنے والے تھے. اچھا. اب ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے. امام اعظم کا موقف یہ ہے کہ رفع الیدین کا عمل منسوخ ہو چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری عمل یہ ہے کہ آپ نے رفع الیدین نہیں فرمایا. اب چونکہ ہمارے امام اعظم نے اس تحقیق کو اپنا لیا، ہم ان کے مقلد ہیں، ان کی پیروی کرنے والے ہیں. تقلید کا معنی ہوتا ہے ہوا تسلیم قول الامامی بغیر معرفتی دلیلی، کہ بغیر معرفت دلیل کے سامنے والے کے قول کو تسلیم کر لینا، یہ ہے تقلید. اب جو بندہ امام اعظم کا مقلد نہیں ہے، مثال کے طور پر وہ امام شافعی کی تقلید کرتا ہے فقہ کے اندر، وہ امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتا ہے. اب کسی مسئلہ کے اندر ہو سکتا ہے امام احمد بن حنبل یا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہما آپ کا موقف یہ ہو کہ جو امام اعظم کے موقف کے خلاف ہو، تو حضور غوث پاک تقلید کرنے والے تھے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی. ٹھیک ہے. آپ ان کے مقلد تھے، اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہ ہے کہ نماز میں رفع الیدین کیا جائے گا. تو کیا 11ویں کھانے والے یہ نہیں کر سکتے؟ اگر دیکھیں، اگر کرنا ہے رفع الیدین، سوال یہ اٹھایا جاتا ہے نا، آپ 11ویں کھاتے ہو، ان کا نام لیتے ہو، تو آپ نماز ان والی کیوں نہیں پڑھتے؟ فقہ کے 4 امام ہیں جی جن کی فقہ کو ترویج ملی، اشاعت ملی، اور ان کی فقہ کو ماننے والے افراد بھی موجود ہیں، ان کی فقہ کی کتابیں بھی موجود ہیں، ان کے شاگرد بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے. ان میں سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ جو 4 ائمہ ہیں، ان میں سے کسی امام کی جو بندہ تقلید کر لے فروعی مسائل کے اندر، ٹھیک ہے، اعتقادی مسائل کی ہم بات نہیں کر رہے، فروعی مسائل جو مسائل ہیں، نماز کے، روزہ کے، زکوٰۃ کے، حج کے، طلاق کے، نکاح کے، ان کے اندر جو ان کی پیروی کر لے وہ بندہ کامیاب ہے. جی جو ان کی پیروی کر لے، ان کی تقلید کر لے. اب حضور غوث پاک مقلد تھے امام احمد بن حنبل کے، تو ان کی فقہ کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس عمل کو کبھی کبھار کیا ہو، ہم اس عمل کو چھوڑ نہیں سکتے. ان کی محبت کا ایک اپنا انداز ہے. ان کے نزدیک یہ تحقیق ہے کہ رفع الیدین کرنا چاہیے، تو آپ نے ان کی تقلید جب کی تو ان کے موقف کو اپنا لیا.
ٹھیک ہو. ہمارا موقف ہم امام احمد بن حنبل کے مقلد نہیں ہیں، ہم امام اعظم کے مقلد ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس پر پھر سوال ذہن میں آتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی حضور غوث پاک کی طرح یعنی جب وہ ہمارے پیر ہیں تو ہم بھی امام احمد بن حنبل کے پیروکار بن جائیں؟ تو ایسا ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، ہم حنبلی بن جائیں. لیکن پھر سوال یہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر آپ کو حنبلی فقہ کی کتابیں کہاں سے ملیں گی؟ آپ کو حنبلی فقہ کے اساتذہ کہاں سے ملیں گے؟ یہ بنیاد الطالبین ہے تو صحیح، نماز کا طریقہ صرف سارا ایک لکھا ہے. یہ کافی نہیں نہ ہے، اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں. وہ مسائل کیسے حل ہوں گے؟ اور وہ مسائل جو نئے جنم لے رہے ہیں اور ان کو ہم نے کسی امام کی فقہ کے اصولوں کی روشنی میں حل کرنا ہے. مثال کے طور پر اب ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ ہے جی. اب کیا یہ کسی فقہ کے اندر صراحتاً مذکور ہوگا؟ نہیں. اس کو کسی امام کی فقہ کے اصولوں کو لے کر اس کے مطابق حل کرنا ہے. تو پھر ان مسائل میں وہ بندہ کہاں جائے گا؟ طلاق کے نت نئے مسائل ہیں، جب وہ پیدا ہوں گے وہ بندہ کس سے رجوع کرے گا؟ علماء نہیں ہیں. یعنی اگر حنبلی ہو جائیں تو جی. اس کے مطابق پھر وہ دلائل کہاں سے لے گا؟ یعنی حنبلی ہونا جائز ہے. اگر آپ فقہ کے اندر آپ کا دل مانتا ہے کہ میں امام احمد بن حنبل کی پیروی کروں تو آپ کر سکتے ہیں، اس کے اندر روک ٹوک نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ پھر اس کے مسائل آپ کو بتانے والا بندہ کہاں سے ملے گا؟ دارالافتاء کہاں سے ملیں گے؟ کتابیں کہاں سے ملیں گی؟ علماء کہاں سے ملیں گے؟ واعظین کہاں سے ملیں گے؟ آپ کو اپنا رہبر کہاں سے ملے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ طریقہ کار اپنائیں گے کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر مروج ہے، جس میں ہمارے لیے آسانی، ہمارے لیے آسانی ہے، اور ہم جن کے مسائل سیکھ بھی سکتے ہیں. ہمیں علماء بھی ہمارے پاس موجود ہیں. اب فقہ حنفی کی کتابیں تو گھر گھر کے اندر موجود ہیں. اس کے مسائل سیکھنا، سمجھنا، علماء تک رسائی اختیار کرنا یہ بہت آسان ہے. نہیں آپ کا کہنا ہے کہ ہم اس لیے رفع دین نہیں کرتے سرکار غوث پاک جس طرح رفع دین کرتے تھے کہ ہم ان کے مقلد نہیں ہیں، ہم مقلد امام اعظم کے. جی ہم ان کے مقلد نہیں ہیں، مقلد ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہ جو چاروں سلسلے ہیں نا فقہ کے، اب ان کے اندر کوئی اللہ کا ولی پیدا ہو جائے، کوئی ایسی شخصیت پیدا ہو جائے جو اللہ والی ہو، ہم اس کی روحانیت کے قائل بھی ہوں گے، ان کا نام بھی ادب سے لیں گے، اور ان کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے، اور ان کی روحانیت سے اپنی روحانیت کو بہتر بھی کریں گے. لیکن بات رہی جہاں فقہی مسائل کی، تو اس کے اندر ہم امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شاگردوں، ان کے فضلاء سے اس کے علاوہ کسی اور کی طرف رجوع نہیں کریں گے کہ ہم ان کی فقہ کو ماننے والے ہیں، ان کی تقلید کرنے والے. اچھا ایک سوال کا مزید آپ ہمارے ناظرین کی طرف سے آیا ہے. اگر کسی کا دل کرے آج حنفی ہے، وہ پہلی بات تو یہ جو یوتھ ہے ان کو یہ نہیں پتہ کہ حنفی کون ہوتا ہے، بس تو وہ رفع دین کرنا چاہے کہ میں رفع دین کروں، تو کیا اس کے لیے ایک بات وہ چاہے کہ میں سنت پہ عمل کر لوں، تو کیا رفع دین وہ کر سکتا ہے؟ اگر وہ رفع دین کرے گا تو وہ اس کی نماز خلاف سنت ہوگی. اگر کوئی حنفی مقلد وہ کہتا ہے میں حنفی ہوں، میں امام اعظم کا پیروکار ہوں، لیکن میں نے رفع الیدین کرنا ہے، تو اس کی نماز امام اعظم کی فقہ کی روشنی میں خلاف سنت ہوگی، نماز باہر کیف ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، خلاف سنت ہوگی. ٹھیک ہے. کیونکہ آج کل جو جس کو فالو کیا لیکن جا ایسا رہا ہے کرنا کیوں ہے؟ اس کی حاجت کیا ہے؟ اس کی حاجت یہ ہے کہ دیکھیں آپ بقول آپ کے وہ کہتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع دین کیا ہے لیکن منسوخ ہو گیا، تو آپ کا عمل ہے. تو ایک بار ہم بھی زندگی، جیسا کہ میں بات کو بڑھا رہا ہوں کہ وہ جیسا کہتے بند کمرے میں جس بندے کو فالو کر رہے ہیں وہ تو کہہ رہے جی میں، اب سوال ہم ان سے یہ کرتے ہیں کہ بھئی سجدوں والا رفع دین کیوں نہیں کرتے تم؟ جی وہ بھی تو حدیث کے اندر موجود ہے. تو وہ کہتے ایک بار جی کیا ہے میں نے، اب ہاتھ باندھنے کے بھی انہوں نے کہا جی میں یہاں تک بھی اٹھاتا ہوں، یہاں تک بھی اٹھاتا ہوں، جی ایک نماز ایسے پڑھتا ہوں، ایک نماز ایک ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا. مطلب ان کا کہنے کا وہ ہمارے یوتھ کو، نوجوانوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں بھئی ہر حدیث پہ عمل کر لو. اگر ایسا ہے تو پھر آپ ہر مسئلے پہ عمل کریں. آپ شراب بھی پئیں. شراب پینا کیا مسئلہ ہے؟ ہاں جی، شراب پہلے حلال تھی. اچھا شراب پہلے حلال تھی، پھر اس کی ممانعت کا حکم نازل ہوا. اچھا تو جب آپ نے اگر یہی عمل کرنا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے شراب بھی پہلے دین یعنی میں حلال، ممانعت سے پہلے جو کام تھے وہ بھی کرو. وہ بھی کرو. ٹھیک ہو. اب اس میں شراب کا مسئلہ ہے، اس میں دیگر مسائل ہے. نماز میں پہلے بات چیت بھی ہوتی تھی،
نماز میں بات کرنا پہلے روا تھا، جائز تھا. اگر آپ نے عمل کرنا ہے تو اس سنت پر بھی کیجئے کہ نماز میں گفتگو بھی کر لیں، ٹیلی فون بھی سن لیں، بات چیت بھی کر لیں، واٹس اپ کال بھی اٹینڈ کر لیں، ویڈیو کال بھی کر لیں. نماز بھی ہو گئی، باتیں بھی ہو گئی، آج کل دل بھی راضی، اللہ بھی راضی. آج کل وہ جو بدعت کا شور مچانے والے ہیں، ویڈیوز ان کی تراویح کی آج کل نیٹ پہ ایسے مل رہی ہیں کہ یقین کریں کہ امام سلام پھیر کے وہ ہاتھ میں مائک ہوتا ہے پیچھے، جو نائب ہے پیچھے، تو وہ سلام پھیر جاتا ہے، اب وہ ہاتھ میں مائک پکڑ کے پھر وہ سلام پھیرتے ہیں. یہ نئی نئی بدعات ایسی. نہیں، وہ میرا ان سے سوال یہ ہے کہ ہمیں بتائیے کہ خلفائے راشدین میں سے کس نے ایسے مائک پکڑ کر تکبیر کہی ہو؟ مائک تو تھا ہی نہیں اس وقت، تو کہیں گے یہ تو اب ضرورت بنی ہے. اچھا، تو پھر ہمیں بتائیے کیا آپ یہ عمل اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو کرنے سے ثواب ہوگا؟ تو کہیں گے بالکل نہیں، وہ کہیں گے یہ آواز پہنچانے کے لیے. تو آواز کیوں پہنچانی ہے؟ نماز کے لیے آواز کو پہنچانا ہے. جب نماز کے لیے آواز کو پہنچانا ہے تو نماز کار ثواب ہے، اس کے لیے آواز پہنچانا بھی ثواب ہے. آذان کیا ہے؟ الاذان هو الاعلام، یہ اعلان ہے نماز کی طرف آنے کا. جی، تو کیا یہ ثواب نہیں ہے؟ ثواب ہے. حالانکہ ہے تو اعلان. تو ثواب اسی لیے مسجد کے اندر آذان دینا روا نہیں ہے کہ مساجد اعلان کے لیے نہیں ہوتی، حالانکہ خالص ذکر الہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے اندر جب آذان دینا روا نہیں ہے، مسجد کے اندر آذان نہیں دے سکتے، یہ اعلان ہے. تو پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ہاتھ میں یہ ثواب کا کام ہے، ہاتھ میں مائک پکڑ کر تکبیر کہنا کہ میری آواز پیچھے پہنچے اور پیچھے والے افراد کی نماز فاسد نہ ہو عدم انتقالات کی وجہ سے، کہ ان کو انتقالات کی خبر نہ ہو، تو کیا یہ عمل ثواب نہیں ہوگا؟ ثواب کہیں گے. تو یہ ثواب ہوگا تو ثواب سمجھ کر کریں گے، تو پھر یہ دین میں نیا کام ایجاد کرنا ہے، یہ بدعت ہے. انہی اس کا کے جواب اصول پہ چاہیے، آگے. اس کا جواب چاہیے. یہ تو اب نہ وہ دیں گے انشاءاللہ، ہم نے تو بیچ میں بات چھوڑی ہے. بدعت کی ایک تفصیلی بحث ہے، اگر ابھی آپ کہیں کہ میں ابھی کر دیتا ہوں. اس پہ ابھی ہم یہ جو سرکار